9th کلاس۔ السلام علیکم بیٹا، ہم نے سورۃ انفال کی 4 آیات پہلے پڑھی تھیں، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اس کا پیٹرن بیٹا یہ ہے کہ آپ کی جو آیات ہیں 4 نمبر کی ایک آیت آئے گی آپ کے پیپر میں، اس لیے ترجمے کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ 2 آیات آپ نے سولو کرنی ہوں گی، 4 مارک کی آپ کی ایک آیت ہے، اس لیے بیٹا ترجمے کو بہت غور سے دیکھیے گا۔ آج ہم آیت نمبر 5 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخراجہ کا، کما جیسا کہ، اخراجہ نکالا، کا آپ کو، من سے، بیتی کا آپ کے گھر، بالحق حق کے ساتھ یا تدبیر کے ساتھ۔ کما اخراجہ کا ربو کا من بیتی کا بالحق، جس طرح آپ کو آپ کے پروردگار نے تدبیر کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا تھا یا اپنے گھر سے نکالا تھا۔ وَإِنَّا اور بے شک، فریقاً ایک گروہ یا ایک جماعت، من المؤمنین مومنین میں سے، لَکارِہُونَ ناخوش تھی۔ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَکارِہُونَ اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ پھر دیکھیں، کما اخراجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا تھا۔ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَکارِہُونَ اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ بیٹا یہ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے نکلنا ہے، کس تدبیر کے ساتھ نکلنا ہے۔ تو جو کمزور ایمان مسلمان تھے وہ ابھی ناخوش تھے، وہ ابھی جنگ کے لیے نکلنا نہیں چاہتے تھے، اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں، بلکہ ان کا یہ تھا کہ ابھی ہماری تعداد کم ہے، کہیں ہماری تعداد مزید کم نہ ہو جائے، یہ خوف تھا ان کے دلوں میں، وہ اس وقت ناخوش تھے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 6۔ یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑنے لگے، یجادلون وہ جھگڑنے لگے، کا آپ سے، فی الحق حق بات کے بارے میں، بعد ما جو تبینہ ظاہر ہو گیا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبینہ، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے۔ کأنما گویا کہ، یساقون وہ چلائے جاتے ہیں، الی طرف، الموت موت، کأنما یساقون الی الموت گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ وہم اور وہ، ینظرون دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھیں، یجادلونک فی الحق بعد ما تبینہ، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے۔ کأنما یساقون الی الموت گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، یعنی ان کو یہ تھا کہ تعداد کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مارے جائیں، تو وہ یوں فیل کر رہے تھے، یوں محسوس کر رہے تھے گویا کہ ان کو زبردستی موت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ وہم ینظرون اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کو لگتا تھا کہ ہم میدان جنگ میں جائیں گے تو کہیں مارے نہ جائیں، ان کو موت نظر آ رہی تھی۔ وَإِذْ اور جب، یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، یا وعدہ کرتا تھا تم سے، اللہ تعالیٰ، احدی ایک، الطائفتین 2 جماعتوں میں سے۔ وَإِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین اور جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا، احدی الطائفتین کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا، انہا لکم کہ بے شک وہ تمہارا ہوگا، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا کہ بے شک، غیر ذات الشوکۃ کہ جو قافلہ بے شان و شوکت ہے یا بے ہتھیار ہے، وہ تمہارا، تکون لکم تمہارا ہو جائے۔ پھر دیکھیں، وَإِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین اور جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا یا تمہارا ہو جائے گا۔ وتودون اور تم چاہتے تھے، انا غیر ذات الشوکۃ تکون لکم اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت، جو قافلہ بے ہتھیار ہے وہ تمہارا ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اور چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ان کے، یحق سچ ثابت کریں، الحق باطل حق کو، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ اور خدا چاہتا تھا کہ حق کو اپنے فرمان کے ساتھ قائم رکھے۔
ویکتا اور کاٹ دے دابر جڑ الکافرین کافروں کی، ویکتا دابر الکافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اس کا پھر بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا یا تمہارا ہو جائے گا۔ وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ کہ جو قافلہ بے ہتھیار ہے وہ تمہارا ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا ہے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کہ حق کو اپنی کلمات کے ساتھ سچ ثابت کر دے یا اپنے فرمان کے ساتھ سچ ثابت کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ بٹ اس میں دو قافلے تھے، ایک ابو سفیان کا قافلہ تھا، احد الطائفتین سے مراد دو قافلے تھے، ایک ابو سفیان کا قافلہ تھا اور ایک ابو جہل کا قافلہ تھا۔ ابو جہل کا قافلہ جو تھا وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا، جبکہ ابو سفیان کا قافلہ جو تھا وہ تجارت کا مال لے کر، کچھ بیچ کر، کچھ وہاں سے لے کر، یعنی ان کے پاس مال و دولت تھی، وہ لے کر آ رہا تھا، اور مسلمان چاہتے تھے کہ وہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر دیں تاکہ ان سے جو پیسہ ملے گا، مال غنیمت ملے گی، وہ ان کے ہاتھ آئے گے، اور ابو سفیان کے ساتھ لشکر بھی زیادہ نہیں تھا، اور ابو جہل جو تھا وہ باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حق کو سچ بات کے ساتھ ثابت کروں، یعنی اللہ کا کیا تھا کہ جتنی تعداد بے شک کم ہے، مسلمانوں کی 313 تعداد تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 313 کو 1000 پر غالب کرنا میرا کام ہے۔ کس طرح سے؟ اگر مومنوں کا ایمان پختہ ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حق کو سچ ثابت کرنا ہے اور کافروں کی جڑ کاٹنی ہے۔ اس لیے مال غنیمت جو ابو سفیان کا قافلہ ہے اس سے حاصل کرنے کی بجائے کافروں کا، ابو جہل کے قافلے کا مقابلہ کرو تاکہ تمہیں اللہ کے دین کو ثابت کرنے میں مدد ملے، اور اللہ کے دین کو سچ ثابت کرنے کے لیے میدان جنگ میں جانا ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابو جہل کے قافلے کے ساتھ جنگ کریں، اور انہوں نے جنگ بھی کی اور انہوں نے فتح بھی حاصل کی۔ بیٹا ٹرانسلیشن جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ابھی میں بتا رہی ہوں، بامحاورہ آپ کے پیپر میں آئے گی، بامحاورہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ لفظی ترجمہ جو ہے وہ صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے لفظوں کی سمجھ آئے، اور پیپر میں تشریح نہیں آئے گی۔ نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔